بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موٹاپے کی درجہ بندی ایک عالمی وبا کے طور پر کی جا رہی اور دنیا بھر میں اسے روکنے اور وزن کم کرنے کی حکمت عملیوں پر کافی تحقیق کی جا رہی۔ وزن میں زیادتی ذیابیطس کے ساتھ ساتھ امراض قلب کے خطرے کو بڑھا کر عالمی شرح اموات میں اضافے کا باعث بھی بن رہی اور وزن میں کمی کے ذریعے ان بیماریوں کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ نیچر میٹابولزم کے جریدے میں شائع ہونے والی ایک حالیہ تحقیق میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس بات پر تحقیق کی ہے کہ کیا غذائی ریشے کی اضافی خوراک کو ریزسٹنٹ نشاستے کی شکل میں استعمال کرانے سے انسولین ریزسٹنس، وزن میں کمی اور دیگر امراض پر قابو پانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ غذائی ریشہ یا ڈائٹری فائبر سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ یہ نظام ہضم سے جڑے کئی مسائل کے حل کے لیے ایک بہت اہم غذائی جز ہے۔ یہ نہ صرف ہمیں قبض سے نجات دلاتا ہے بلکہ ہماری بڑی آنت میں موجود دوستانہ بیکٹیریا کی غذا بن کر اور بھی کئی طرح سے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس موضوع پر میری ایک ویڈیو اسی چینل پر موجود ہے، لنک اوپر آئی بٹن میں ہے۔ اب بات کرتے ہیں آج کے ویلاگ کے اصل موضوع یعنی ریزسٹنٹ اسٹارچ کے بارے میں۔ اسٹارچ یعنی نشاستے کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، یہ روٹی، چاول، سبزیوں اور پھلوں میں بکثرت پایا جاتا ہے اور یہ ہمارے ہضم کے نظام کے ذریعے سمپل شوگر یعنی گلوکوز میں تبدیل ہو کر ہمیں روزمرہ کے کاموں کے لیے توانائی فراہم کرتا ہے۔ جبکہ ریزسٹنٹ اسٹارچ کی بات کریں تو یہ ہمارے معدے اور آنتوں میں ہضم نہیں ہوتا بلکہ اپنی اسی حالت میں بڑی آنت میں پہنچ کر دوستانہ بیکٹیریا کی خوراک بن جاتا ہے اور ایک طرح سے سولبل فائبر کی طرح سے کام کرتا ہے، اور اس کی اسی خاصیت کو سائنسدان وزن میں کمی اور انسولین ریزسٹنس جیسے امراض کے علاج اور روک تھام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دوستانہ بیکٹیریا کی موجودگی اور ان کی تعداد اور اقسام میں اضافہ ہمارے مختلف باڈی سسٹمز کی درست کارکردگی کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ کئی طرح سے ہمارے فیٹ اور گلوکوز میٹابولزم سے بھی جڑا ہوا ہے۔ چوہوں پر کی گئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب چوہوں کو ایسی غذا کھلائی گئی جس میں ریزسٹنٹ اسٹارچ کی مقدار زیادہ تھی تو ان چوہوں میں نہ صرف جسم میں چربی کم جمع ہوئی بلکہ ان کے میٹابولزم میں بھی بہتری دیکھی گئی۔ انسانوں میں تحقیق کے لیے سائنسدانوں نے موٹاپے کا شکار لوگوں کے دو گروپس کو ایک جیسا کھانا دیا، لیکن ایک گروپ کو ہر کھانے سے پہلے ریزسٹنٹ اسٹارچ کا سپلیمنٹ دیا گیا جبکہ دوسرے گروپ کو یہ سپلیمنٹ نہیں دیا۔ 8 ہفتوں کے بعد جو نتیجہ نکلا اس کے مطابق ریزسٹنٹ اسٹارچ والے گروپ میں 2.8 کلو گرام کی کمی دیکھی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان شرکاء کی انسولین استعمال کرنے کی صلاحیت میں بہتری اور جگر کے کام میں بھی بہتری پائی گئی۔ اب بات کرتے ہیں کہ ریزسٹنٹ اسٹارچ کے حصول کے ذرائع کون سے ہو سکتے ہیں تاکہ اسے اپنی غذا کا حصہ بنا کر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ گندم، دالیں، سفید اور کالے چنے، آلو اور سخت کیلے اس کے اچھے ذرائع ہیں۔ ان غذاؤں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے سے ہم اپنی غذا میں اس اہم غذائی جز کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ پکا کر کھانے والی غذاؤں میں پکنے کے دوران ریزسٹنٹ اسٹارچ کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن اگر پکانے کے بعد ان غذاؤں کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے تو یہ مقدار دوبارہ بڑھ جاتی ہے، یعنی ان غذاؤں کو پکنے کے بعد فوراً کھا لینے سے یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اب یہاں رک کر ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گرم گرم کھانے سے منع فرمایا اور کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھانے کی ترغیب دی ہے، اور توے سے گرم گرم پھولی ہوئی روٹی کھانے کی عادت کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ جو مجھے افغان بھائیوں کے ساتھ رہنے سے حاصل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی اور افغانی لوگ گرم روٹی نہیں کھاتے بلکہ ان کے ہاں روٹی ایک ہی دفعہ کافی تعداد میں بنتی ہے جو وہ سارا دن استعمال کرتے ہیں، بلکہ اگر بچ جائے تو اگلے دن بھی وہی روٹی استعمال کر لیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ افغانیوں اور ایرانیوں میں موٹاپے کی شرح وہ نہیں ہے جو انڈیا اور پاکستان میں ہے۔ اسی طرح سے اگر آلو کو بھی ابال کر ٹھنڈا کر لیا جائے بلکہ کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دینے سے بھی اس میں ریزسٹنٹ اسٹارچ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ چاول بہت سے لوگوں کی مرغوب غذا ہے جو موٹاپے کا سبب مانی جاتی ہے، لیکن آج میں چاول بنانے کا ایک نہایت آسان طریقہ بتاتا ہوں جس سے نہ صرف چاولوں کی کیلوریز آدھی ہو جائیں گی بلکہ ان میں ریزسٹنٹ اسٹارچ کی مقدار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو کرنا آپ نے صرف یہ ہے کہ جب آپ چاول ابالنے لگے تو ہر ایک کپ چاول کے لیے 1 ٹی اسپون ناریل کا تیل شامل کر کے ابالیں۔ اس طریقے سے ناریل کا تیل پکنے کے دوران
चावल में मौजूद निशास्ते यानी स्टार्च के साथ मजबूती के साथ जुड़ जाता है और इसे नॉर्मल स्टार्च से रेजिस्टेंट स्टार्च में तब्दील कर देता है, जिससे चावल में मौजूद कैलोरीज आधी रह जाती हैं। दूसरा मशवरा है रेजिस्टेंट स्टार्च हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा पका हुआ केला इस्तेमाल करने की बजाय निस्बतन सख्त केला खाना चाहिए, और रात को भिगोकर रखे हुए 2 टेबल स्पून काले चने भी रेजिस्टेंट स्टार्च हासिल करने का बहुत अच्छा जरिया साबित हो सकते हैं। इन चनों के साथ अगर 20 दाने मेथी के बीज या मेथरे और 10 दाने कलौंजी के भी शामिल कर ले तो फायदा कई गुना बढ़ सकता है। इस पानी को भी पी लें जिसमें चीजें भिगोकर रखी गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज इसे भी सब्सक्राइब कर लें। अपनी राय का इजहार जरूर करें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।